میرے خیال میں اس وقت جو جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو پاکستان میں جو میڈیا کی جو ڈیٹیریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ سفر کر گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر ہم کہتے ہیں نیشنل میڈیا، انفارچونیٹلی یہاں پہ زیادہ تر جو بزنس وہ ہے میجر اسٹیبلشمنٹ ہے، ان لوگوں نے پھر میڈیا کو بھی ایز اے بزنس کنسرن لیا ہوا ہے۔ تو میں سم ٹائم کہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا ہاؤسز جو ہے موسٹلی دے آر گراسری شاپس، اس میں آپ کو نیشنل نیریٹیو یا نیشنل انٹرسٹ سے کم اور وہ سیٹ کا انٹرسٹ جو ہے اس کی زیادہ اس پہ فوکس زیادہ ہوتی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ایک تو ٹریننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے ہاں۔ میڈیا کو صرف آج کل ٹی وی اسکرین پہ آ کے جو ہے نا چخ چخ کرنا جو ہے نا یہ بڑا وہ سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی۔ حالانکہ جرنلسٹ جو ہوتے تھے، ہماری ٹریننگ ہوتی تھی نیوز روم سے رپورٹنگ، اس کے بعد جا کے جو ہے آپ کا ایک فیلڈ سلیکٹ ہو جاتا، آٹومیٹیکلی آپ پولیٹیکل میں چلے جاتے، کرائم فیلڈ میں چلے جاتے، انویسٹیگیٹیو میں چلے جاتے، مطلب یہ کہ سوشل اینڈ ایٹسیٹرا۔ لیکن آج کل وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا۔ ابھی بندہ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس دوسرے دن میں جا کے ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ جاؤں اور میں ادھر سے جو ہے نا پروگرام کروں۔ تو ابھی تو میڈیا کا جو کنسیپٹ ہے سرے سے وہی انفارچونیٹلی وہ اب بدل چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈسپونڈنسی بھی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں لکھنے والے ہم بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں۔ آج کل آپ بہترین سے بہترین اخبار اٹھائے، پاکستان کی جو انگلش نیوز پیپر ہے اس میں ایڈیٹنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو سٹوری رائٹنگ ہے اس میں اتنے فلاز ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار ہماری سٹینڈرڈ واقعی بہت زیادہ گر چکی ہے۔ تو آپ کی جو بات ہے کہ یہاں پہ ایک تو ٹریننگ اور مسلسل ٹریننگ، اکیڈمی انفارچونیٹلی از ناٹ فار دا جرنلسٹ، وہ تو انفارمیشن آفیسرس کو زیادہ فوکس کرتی ہے اور ورکنگ جرنلسٹ کو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ اس کو وہ دیا جاتے۔ پھر ہمارے کلبز ہے یا ہمارے یوجز ہیں وہ بھی اس پہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے۔ اینڈ آئی تھنک دس از نیڈ آف دا ٹائم، ہائی ٹائم کہ جرنلزم ہوتا ہے کیا، میڈیا ہوتا ہے کیا۔ پھر ہمارے جو واچ ڈاگس کا رول تھا میڈیا میں آفیسز میں وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ٹو مچ ٹو سے اباؤٹ اٹ، بٹ دا بیسٹ از ون مسٹ ہیو سم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ یہ جو پریکٹیکل میں کوئی آ جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں تو ڈپارٹمنٹ سے، لیکن وہ نہیں، میں اکیڈمک کی بات نہیں کرتا ہوں، پریکٹیکل کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے اور گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر، میرے خیال میں پرائیویٹ ادارے بھی ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھیے یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہارڈلی جو میڈیا ورکرز ہے انکلوڈنگ دی جرنلسٹ، اس کو اپنے ادارے کی طرف سے ہارڈلی کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اگر اس طرح وہ ہارڈ ایریا میں جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرنلسٹ کا انشورنس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میرے سامنے جو اکوپمنٹ ہے یہ تو انشورڈ ہوگا، لیکن جو بندہ اس کے پیچھے کیمرہ مین ہے یا اس فرنٹ پہ جو رپورٹر ہے اس کا کوئی نہیں پوچھتے۔ ہمارے ہاں یہ بہت سے واقعوں میں ہوا ہے کہ آفس سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، جی ڈی ایس این جی کو سائٹ پہ کرو، کیمرے کو سائٹ پہ کرو، لیکن کسی بھی آفس سے یہ فون آپ نے نہیں، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ جی رپورٹر کو کہہ دے کہ جی اپنی زندگی کا خیال رکھے یا سائٹ پہ، یا کیمرہ مین کو کہہ دے جی زیادہ وہ نہ کرے۔ وہ کیمرہ مین کو ہم پش کرتے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ بم بلاسٹ ہوا، ہم نے کیمرہ مین کو بھیجا، وہاں پہ دوسرا بم بلاسٹ ہوا، انویسا اور کیمرہ مین کھیل کوئٹہ میں بھی ہوا، ڈی آئی خان میں بھی ہوا، پشاور میں بھی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں پرابلم یہ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہے اگر وہ پروفیشنل ہے، ان میں آج آپ دیکھیے پاکستان کے زیادہ تر جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اونرز جو ہے وہ یا ڈائریکٹر نیوز ہے یا ایڈیٹرز وغیرہ ہے۔ مطلب ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ پروفیشنل ایڈیٹر ہوتے تھے، پروفیشنل بیورو چیفز ہوتے تھے، پروفیشنل ڈائریکٹرز ہوتے تھے، تو وہ جو واچ ڈاگ کا جو رول ہوتا تھا، جو واچ مین کا رول ہوتا تھا کہ کس نے اندر جانا ہے، کون سا خبر ٹھیک ہے، کون سا ابھی جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے، ادھر سے خبر آ جاتی ہے وداؤٹ اینی اتھینٹیسیکیشن۔ تو یہ آپ نے جو بات کی نا ایمبیڈزم کی اور یا جو کانفلکٹ زون میں جانے کی، کنفلکٹ زون میں ہمارے اکوپمنٹ اگر جا سکتے ہیں تو وہ سیکیور ہے، لیکن ہماری جو جرنلسٹ ہے اس کا کوئی، دیٹس دا ریزن کہ انٹرنیشنل میڈیا جب ادھر آ جاتی ہے پاکستانی جرنلسٹ ان کے ساتھ جو ہے ایز اے فکسچر وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہماری اپنی میڈیا ہاؤسز جو ہے نیدر وہ انکریج کرتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اکوپمنٹ جو ہے اس کا لاس ہونے کا خطرہ ہے، اینڈ آئی ایم ڈیٹ شیور ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹر جو ہے اس کی زندگی چلی جائے گی یا کیمرہ مین کی زندگی چلی جائے گی۔ نیدر ہماری گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں سپورٹیو ہے۔
دیکھیں پرابلم ہمارے ہاں پاکستان کا ٹپیکل ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ادارے ہیں، یہاں ویج اوارڈ ہے، لیکن ویج اوارڈ آج کل بھی 7 5 چھٹا امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اور 13واں جو ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، مطلب یہ امپلیمنٹیشن اب چھٹے پہ بھی نہیں، میرے خیال میں چھٹا ہے یا 5واں اس وقت امپلیمنٹڈ ہے۔ دیکھیے ہمارا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، دا موسٹ نگلیکٹڈ جو سیکٹر ہے وہ میڈیا کا سیکٹر ہے، انفارچونیٹلی یہ ہم تو دیکھیں ہمارا جو سیٹ ہے، جس طرح میں نے کہا وہ جو بزنس مین ہے جس نے میڈیا ہاؤسز کو لیا ہے، وہ اس کی اپنی ایسٹس تو بڑھ جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں، ان کے گھر آپ دیکھیں، ان کے محلات سے کم ان کے گھر نہیں ہیں، ان کے بچوں کے ان کی گاڑیاں، ان کی پراپرٹیز وہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب ورکر کو تنخواہ کا ٹائم آ جاتا ہے، جی یار وہ میرا بل پرسا ہوا ہے حکومت کے ساتھ، کوئی انفارمیشن کے ساتھ کوئی پرانا بل ہوگا، کہتے ہیں وہ نکل آئے تو میں حکومت پہ بھی دباؤ ڈالتے، پھر ہماری حکومت انڈر پریشر آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کیونکہ یہاں پہ وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں نا، ہمارے جتنے بھی ابھی میڈیا ہاؤسز ان کا اپنا ایک ہے، ایک ان کا اپنا ایک تنظیم ہے، تو وہ پھر یکا ہو جاتے ہیں، تو گورنمنٹ ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے، تو کوئی کرائسس نہیں ہوتے، کرائسس جنریٹ کیے جاتے ہیں، کرائسس پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی میڈیا ہاؤس کے اونر نے کوئی اپنی مہنگی گاڑی بیچی ہو، یا اس نے اپنا کوئی جو بنگلے شنگلے یا ان کے جو یہ جو کمرشل ٹاورز وغیرہ ہے وہ بھیجے ہو، یا کوئی اپنے فارم ہاؤسز یا پلاٹ بھیجے ہو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ورکر نے خودکشی کی ہے کہ ان کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، یا ان کی ایون اکوپمنٹ دیکھے، وہ اکوپمنٹ پہ جتنا انویسٹ کر رہا ہے اتنا وہ مین بیہائنڈ دی اکوپمنٹ پہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ گریڈ ہے پاکستان میں، سر میں کہتا ہوں یہ گروسری شاپ سے دکاندار طبقہ ہے، اور دکاندار طبقہ اپنی دکان کے ساتھ ان کی غرض ہے، ان کی ورکر کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے اوورآل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو باہر کے اداروں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوئے ہیں، یا جو پرانے ہیں، ابھی نئے لاٹ میں اگر آپ دیکھیں گزشتہ 5 6 سال یا 10 سال میں آپ نے ہارڈلی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹھیک ہے ٹی وی اسکرینس پہ خوبصورت چہرے آ رہے ہیں، لڑکوں کے بھی آ رہے ہیں، لڑکیوں کے بھی خوبصورت چہرے آ رہے ہیں، کافی پریزنٹیبل ہے، لیکن سٹف آپ دیکھیں یا ہمارے کچھ ایسے اینالسٹ ہیں ان کی سٹائل دیکھیں، جگت بازی کرنا، جرنلزم میں کدھر سے جگت بازی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جیسے ابھی یہ اس میٹنگ سے اٹھ کے آ کے جو ہے نا ان کے ساتھ سارا، اور کل وہ سارا جھوٹ ثابت ہوتا ہے، کسی کے منہ پہ اتنا نہیں آیا کہ آگے کہہ دے یار آئی ایم سوری یسٹرڈے ویوز آر نیوز، اور جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی اور ناٹ کریکٹ اینڈ آئی اپالوجائز، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن نو ڈاؤٹ ہمارے ابھی بھی ہے، جس میں ہمارے کچھ اکنامک رپورٹرز ہے جو اچھی اکانومی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل رپورٹرز میں ایک دو ہے جو کہ اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اس وقت جو ہے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی ہے، تو یہ ہے لوگ ہے، لیکن وہ زیادہ تر اپنے اس پہ چال رہے ہیں، اور کچھ اداروں کی مجبوریاں بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو آپ مطلب یہ ادارے بھی تو چلانے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے اگر ادارے میں 100 بندے ہیں تو اس میں 2 3 ایسے ہیں کہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، the rest are dying for money۔